قومی کرکٹ ٹیم لاہور ایئرپورٹ سے براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ۔ پاکستانی اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹنگ سٹاف کے 13 ارکان شامل۔ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ میں 4 اکتوبر سے افریقی سیریز میں شرکت کرے گی۔ بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ سب ناکام، شاہین اونچی اڑان بھرنے میں بھی ناکام۔ ٹی20 سیریز 4-3 سے انگلینڈ کے نام۔ قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن مارکا، 210 رنز کے ہدف کا تعاقب۔ گرین شرٹس کا 8 وکٹیں گنوا کر صرف 142 اسکور۔ کپتان بابر اعظم 4 رنز بنا سکے۔ محمد رضوان 1 کے انفرادی اسکور پر پویلین واپس لوٹ گئے۔ میڈل آرڈر بھی مکمل فلاپ۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ، وفاقی کابینہ کا آڈیو لیک سے متعلق بڑا فیصلہ۔ پی ٹی آئی چیئرمین ان کے ساتھی سابق وزراء اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری۔ سرکولیشن سمری کے ذریعے کیبنٹ کمیٹی کی سفارشات کی تائید۔ قومی سلامتی کے معاملے پر کارروائی ناگزیر قرار۔ ایف آئی اے کو حساس اداروں کے حکام کو تحقیقاتی ٹیم میں شامل کرنے کا بھی اختیار۔ سائفر محض کاغذ کا ٹکڑا ہی نہیں، ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو کہہ دیا مراسلہ گم ہو گیا۔ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاستی مفادات پامال کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ چیری بلاسم صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مریم جو سچ نہیں بول سکتی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مراسلے کو اٹھا دیا، نیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ وہ جس سائفر گم گیا ہے، مریم بی بی وہ سائفر نہیں گما۔ آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے؟ ماسٹر کاپی فورن آفس میں ہے۔ یہ بجائے یہ دھمکیاں دینے کے، پکڑ کے جیل میں ڈال ہی دو۔ حقیقی آزادی کی تحریک چل پڑی ہے۔ ہماری حکومت کو سازش کے تحت گرانے والے اب سائفر گم ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں حقیقت قوم کے سامنے نہ آئے۔ ثابت ہو گیا جو ہم کہتے تھے وہ سچ تھا۔ مراسلے کی ماسٹر کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ گرفتاری سے خوف زدہ نہیں، دھمکیاں دینے کے بجائے جیل میں ڈال دیں۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کا ٹیکسلا میں خطاب، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو تیار رہنے کا پیغام۔ ایف آئی اے کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ سائفر کے معاملات پر وہ انویسٹیگیشن کریں۔ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ ہمارا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اس کو اس حکومت نے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کل رات سے بوکھلاہٹ کی شکار ہے، اس نے تسلیم کیا۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا ہے، شوق سے کریں۔ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ پاکستان یا پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے۔ کابینہ نے سائفر کی تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کو سونپ دی۔ ثابت ہو گیا مراسلے سے متعلق ہمارا موقف درست تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچے۔ حکومت تحقیقات کا شوق پورا کر لے، شام محمود قریشی کا چیلنج۔ خاتون جج کو دھمکیوں کا معاملہ، عمران خان کی عبوری ضمانت منظور۔ 10,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹی کے روز سماعت۔ عدالت عالیہ کا پی ٹی آئی چیئرمین کو 7 اکتوبر سے پہلے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی تھی۔ ادھر ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے جس میں 6 فوجی شہید ہوتے ہیں، اسی دن گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ کے اندر عمران نیازی فوج کے خلاف طلبہ سے نعرے لگوا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کی بربادی 2017 میں پاناما کیس کے فیصلے سے شروع ہوئی۔
عمران خان کو کسی جھوٹے مقدمے میں نہیں پکڑیں گے، پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی سیاست بچانے کے لیے تاریخ کا خطرناک کھیل کھیلا۔ انہوں نے لوگوں کو ورقنالے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، سازش کا بیانیہ مٹی میں مل چکا۔ احسن اقبال۔ عمران نیازی کو اتوار کے روز ضمانت مل گئی، کیا یہ سہولت ہر پاکستانی کے لیے دستیاب ہے؟ پی ٹی آئی چیئرمین اپنی تقریروں سے گرفتاری سے نہ ڈرنے کی گردان کرتے ہیں، اب کیوں چھپتے پھر رہے ہیں؟ شرجیل میمن۔ شہباز شریف نے یہ مانا این ایس سی میں کہ وہ منٹس لیکتے یعنی کہ مداخلت یعنی کہ انٹرفیئرنسی، اور پھر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہتا ہے تھریٹ بھی تھی۔ اب سازش تو اندر سے ہی ہوتی ہے، تو سازش بھی انہوں نے کی، دونوں نے مل کے، آصف زرداری اور نواز شریف نے، اور ان کے پارٹیز ان کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں۔ اندرونی سازش نواز شریف اور آصف زرداری نے تیار کی، مخالفین ایک ایک کر کے اب عمران خان کی باتوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ علی زیدی۔ پنجاب میں احساس راشن پروگرام کا افتتاح، صوبے کے عوام کو بنیادی اشیاء سستی فراہم کی جائیں گی، غریبوں کو 40% رعایت ملے گی، سیلاب متاثرین بھی پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا تقریب سے خطاب، کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں سخت کارروائی کی وارننگ۔ قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، انہوں نے عوام کے ارب ہاں روپے لوٹے ہیں، اور ان کے کان پہ کوئی جونگ نہیں رنگ رہی، صاف ستھرے پروٹوکول میں یشیاں کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، جس نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے غریبوں کا پیسہ ہڑپ کیا۔ ہر ادارے کو مینج کرتے ہیں بھائی، بڑے طاقتور ہیں۔ پنجاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا۔ غیر قانونی سوسائٹیز والے ہر ادارے سے معاملات طے کر لیتے ہیں، اب قبضہ مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ میاں اسلم اقبال۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کی اقوام متحدہ کی ملٹری ایڈوائزر جنرل برامے ڈائب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، نے ملک میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلوج، ہر طرف تباہی کے مناظر، لاکھوں گھر، مٹی کا ڈھیر، سڑکیں کھنڈر، اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود، تعفن کے باعث سانس لینا محال، وبائی امراض بھی جان کا وبال، متاثرین بے یار و مددگار، ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر۔ سیلاب کے باعث معطل ہونے والا ریلوے آپریشن بحال، رحمان بابا ایکسپریس کراچی سے پشاور روانہ، خیبر میل بھی چل پڑی، قراقرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس 5 اکتوبر سے فراٹے بھریں گی۔ ڈینگی کے وار جاری، 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں 476 نئے مریض سامنے آ گئے، کراچی میں ایک روز 328 افراد میں وائرس کی تصدیق، پنجاب میں 276، بلوچستان میں 221 کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا چھٹے روز میں داخل، مظاہرین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، شرکاء نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈی چوک جانے کی دھمکی دے دی، پولیس الرٹ۔ اور ویمن ایشیا کپ میں آج پاکستان کا بنگلہ دیش سے مقابلہ ہوگا، قومی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں ملیشیا کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، 58 رنز کا ہدف 9 اوور میں ہی پورا، سدرا امین 31 کے انفرادی سکور کے ساتھ نمایاں۔